بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے بات کی تھی سیمپلنگ اور سیمپل پہ، اس کی جنرل کچھ ریلیونٹ ٹرمز کی ڈیفینیشنز ہم نے سمجھی تھی، اور پھر پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو تھوڑا سا ہم نے ڈیفائن کیا تھا. آج ہم ان دونوں سیمپل کی ٹائپس پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سیمپل جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو مین ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کو پروبیبلٹی سیمپلنگ کہتے ہیں اور ایک کو نان پروبیبلٹی. ان دونوں کی آپ پھر فردر ٹائپس ہیں، لیکن پروبیبلٹی سیمپلنگ وہ ہوتی ہے جس میں ہر پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ہوتا ہے کہ وہ سیمپل کا پارٹ بن سکے. یہ نان بائس ہوتی ہے اور بائسنس کو ریڈیوس کرتی ہے. جبکہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے اس میں ہر انڈیویجول جو پاپولیشن کا پارٹ ہوتا ہے تو وہ سیمپل کا حصہ نہیں بن سکتا. تو اس میں جو ہے مختلف ٹائپس ہیں جو کہ ایز پر دا میتھڈ آف دا ریسرچ اور ریسرچر کی فیزیبلٹی یا کنوینئنس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے اس میں ہم یہ سمپل رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ، سسٹمیٹک، کلسٹر اور ملٹی سٹیج ڈسکس کریں گے. جبکہ نان پروبیبلٹی میں کوٹا سیمپلنگ، کنوینئنس سیمپلنگ، پرپسو، سنو بال اور کنزیکٹیو سیمپلنگ پہ بات کریں گے. پروبیبلٹی سیمپلنگ ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کی تھی. یہ وہ سیمپلنگ ٹیکنیک ہے جس میں ریسرچر جو ہے سیمپل چوز کرتا ہے ایک لارجر پاپولیشن سے، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے پاس تھیوری آف پروبیبلٹی کی. یہ وہ سیمپلنگ میتھڈ ہے جس میں ہر ممبر جو پاپولیشن کا پارٹ ہوتا ہے وہ سیمپل کا حصہ بن سکتا ہے. اس کو چانس ضرور ملتا ہے لیکن ایک فکسڈ پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ سیمپل کا پارٹ بن جاتا ہے، ورنہ وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پاپولیشن ہے جس میں 1000 لوگ ہیں. ایوری ممبر ول ہیو 1/1000 چانس آف بینگ سلیکٹڈ ٹو بی دا پارٹ آف سیمپل. مطلب 1000 میں سے ایک بندہ جو ہے اس کا ایک ہی چانس ہے کہ وہ پارٹ بن سکے اس کا سیمپل کا. پروبیبلٹی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ڈیزائر ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل. تو ہمارے پاس اگر ہم ایک انڈیویجول کو لیں تو اس کو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل کریں تو جو ویلیو آتی ہے وہ اس کی پروبیبلٹی بن جاتی ہے. پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ سیمپلنگ بائس کو ریڈیوس کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے، اور یہ سارے ممبرز کو ایکولی ان فیئر چانس ہوتا ہے کہ وہ سیمپل کا حصہ بن سکیں. تو ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. اب سب سے پہلے سمپل رینڈم سیمپلنگ آتا ہے. سمپل رینڈم سیمپلنگ جو ہے اس میں ایکول پروبیبلٹی ہوتی ہے. مطلب ہم پورا کا پورا پاپولیشن اٹھا کے اس کو ایک پروسیجر پہ ڈال لیتے ہیں اور اس پروسیجر سے جو سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے سیمپل کا پارٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایزی پروسیس آپ کو ڈائیگرام میں نظر آتا ہے کہ ہم پہلے سٹیپ میں پوری ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اپنے ٹارگٹ پاپولیشن کی. اس کے بعد جو ہے اس کو سیکوینشل نمبر دے دیتے ہیں سیکوینس کے حساب سے. پھر ایک رینڈم نمبر یوز کرتے ہوئے ہم اس میں سے اپنے سیمپل کا جو سبجیکٹ یا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اس کو چوز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک سیمپل وجود میں آتا ہے. ایزی ایگزامپل جو ٹیکنیکس ہیں، مثال کے طور پہ لاٹری میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چٹس پہ نام لکھ لیے، ایک باکس میں ڈال دیے، اس کو شیک کیا اور اس کے بعد رینڈملی اس پہ سے چٹس نکال رہے ہیں اور جس کا نام اس میں سے آ رہا ہے وہ سیمپل کا پارٹ ہوگا. تو یہ لاٹری میتھڈ ہے. اسی طریقے سے رینڈم نمبر ٹیبل کہ ہم نے 100 کا یا 1000 کا ایک ٹیبل بنایا 1000 لوگوں کا، اور اس میں کہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے نام میں احمد آ رہا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ پارٹیسپینٹ بن سکتے ہیں. یا جن کے نام میں جو ہے وہ 5 الفابیٹس ہوں، انیشل جو فرسٹ نیم ہوتا ہے اس کے 5 الفابیٹس ہوں، تو اس طریقے سے ہم رینڈملی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بھی رینڈم نمبر ٹیبل میتھڈ ہے کہ یا ہم یہ کہیں کہ ایوری 4th پرسن ول بی دا پارٹ آف دا سیمپل. تو یہ اس کے رینڈم ٹیکنیکس ہیں. ایڈوانٹیج اس کی یہ ہے کہ یہ سمپل پروسیس ہے، ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل، جس میں مین اور ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم بہت ایزیلی کر لیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک ریپریزنٹیٹیو گروپ ہوتا ہے، اس میں سلیکشن باعث نہیں ہوتی. مطلب ہم یہ باعث نہیں کرتے کہ فلاں بندہ پارٹ بنے گا فلاں نہیں، جو چانس جس کو ملتا ہے وہ پارٹ بن سکتا ہے. یہ ہے کہ یہ ایک ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایفیشینٹ میتھڈ نہیں ہے، کیونکہ
یہ اگر ریسرچ کی کوئی کاسٹ ہے یا سیمپل کی کاسٹ آ رہی ہے تو اس کو ایگزیکٹلی اسٹیمیشن نہیں ملتی، تو تھوڑی سی پریسیجن میں اس کا ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ چونکہ یہ سمپل میتھڈ ہے بہت زیادہ سیمپلنگ کا، رینڈمائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور سب کو ایکول چانس آف سلیکشن نہ فالو ہو سب کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر پارٹیسپینٹ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں یا ریفیوز کر دیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے ڈیٹا پرووائڈ کرتے وقت، تو اس میں سیمپل کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، جو نمبر ہوتا ہے، وہ کم ہو سکتا ہے، تو نان رسپانسونیس جو ہے اس میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک پاپولیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کون سی ہماری پاپولیشن ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے کتنی سیمپل سائز اٹھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 1000 لوگ ہیں اور اس میں سے ہم نے 300 لوگ اٹھانے ہیں، تو پھر ہم نے اس کی لسٹ بنانی ہے 1000 لوگوں کی، اور اس میں پوٹینشیل سبجیکٹس دیکھنے ہیں کہ کون ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ وہ کر رہا ہے، تو 1000 لوگوں کی لسٹ بنا لیتے ہیں، اور اس میں سے ہم جو ہے وہ ایک ڈرا کے میتھڈ سے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا لاٹری کے میتھڈ سے، یا ٹوٹسلوٹو ڈرا ایک ٹائپ ہے، ایک گیم ہے، آپ ٹی وی پہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک شو ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 45 لوگ ہیں، 45 لوگوں میں ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے 6 لوگوں کو، تو ہم جو ہے ایک اسپیسیفک نمبر دیں گے اور اس میں سے جو ہے نا وہ 6 لوگوں کو اٹھا لیں گے کہ فلاں فلاں نمبر پہ جو فال کر رہا ہے ان کو ہم اٹھا لیں، تو اس طریقے سے ہمارا ایک سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ یا ٹو ایویلویٹ دا ہیموگلوبن لیول ان پیشنٹس وتھ سیکل سیل انیمیا۔ سو ہم سیمپل سائز پہلے ڈٹرمائن کر لیتے ہیں، پھر وہ تمام پیشنٹس جو سیکل سیل انیمیا کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یا کلینک آتے ہیں، تو ان کی لسٹ بنا لیں، ایک ویک کے اندر جو آتے ہیں پروبیبلٹی ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ایک سیمپل یونٹ ہے ہمارے پاس، تو چونکہ وہ ریگولر پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ہمارے پاس لسٹ آ چکی ہوتی ہے، تو پھر ان کے نام کے چٹس ہم بنا کے ایک باکس میں ڈالتے ہیں اور رینڈملی اس میں سے وہ چٹس نکالتے ہیں لاٹری میتھڈ سے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب 50 لوگ یا 200 لوگ یا 100 لوگ جتنی بھی ہم نے چوز کرنے ہیں ان کے چٹس نکال کے جب وہ ان کی لسٹ بنا لے تو ہم کہیں کہ اب یہ ہمارے سیمپل کا حصہ بنیں گے، اور پھر ہم ان کے ہیموگلوبن لیول دیکھیں اور ہیموگلوبن لیول کو کیلکولیٹ کریں، اس کا مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ سیمپل کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ Now the second type is systematic random sampling۔ سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ جس طرح نام سے واضح ہے کہ ایک سسٹمیٹک میتھڈ ہے، اس میں بھی رینڈمائزیشن ہوتی ہے۔ ٹیکنیک یہ ہے کہ دا سیمپل از چوزن بائی سلیکٹنگ اے رینڈم اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ دین پکنگ ایوری specific number or element in succession from the sample frame. The sampling interval, which is I, is determined by dividing the population size n by the sample size small n and rounding to the nearest integer. اس میں مثال کے طور پہ ایک لسٹ بنتی ہے اور اس لسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ہر 5واں بندہ، لیکن اس سے پہلے ہم پوری پاپولیشن جو لارج این سے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اس کو معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایک سیمپل چاہیے 75 لوگوں کا آؤٹ آف 500، تو 500 لوگ ہمارے پاس لارج این ہے۔ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ 75 لوگ جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو 500 کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 75 سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا 6.66، یہ اس کا ایک انٹیجر آیا۔ اب اس کو راؤنڈ آف کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ پوائنٹ کے بعد 6 جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ نیئرسٹ ہوگا اس کے 7، 6.66 کے نیئرسٹ جو ایک ہول نمبر ہوتا ہے وہ 7 ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہر 7واں بندہ جو ہے نا وہ ہم اٹھائیں گے اس لسٹ سے۔ سو اس طریقے سے جو ہمارے پاس ایک انٹرول آتا ہے نا، بیچ میں جو 6 لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سکپ کریں گے اور ہر 7واں بندہ چوز کریں گے۔ سو اس طریقے سے ہم ایک سسٹمیٹک
کیلکولیشن کرتے ہوئے, ایک فارمولا لگاتے ہوئے سیمپل چوز کرتے ہیں. یہ بھی سمپل رینڈم سیمپلنگ کا ہے, لیکن اس میں یہ کیلکولیشن نہیں ہے کہ آپ نے پاپولیشن سائز اٹھا کے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ڈیزائرڈ سیمپل سائز پہ, اور آپ کے پاس جو نمبر آئے گا یا جو انٹیجر آئے گا اس انٹیجر کو آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس لسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس سے آپ سلیکشن کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پھر اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ سے, کیونکہ ایک سسٹمیٹک میتھڈ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے صرف پاپولیشن لسٹ چاہیے, سائز چاہیے ہوتی ہے پاپولیشن کی. جیسے میں نے کہا کہ 500 لوگوں کی پاپولیشن ہے اور ہمیں 75 چاہیے, تو ہمیں صرف پاپولیشن نمبر چاہیے. اس میں ہمیں سیمپلنگ فریم نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب ہم پوری ایک سیمپل کا ہر ایک انڈیویجول کا ہمیں نام پتہ ہو اور ہم ان کی ایک لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں سے چوز کریں. ہمیں پتہ ہو کہ ایک کالج کے اندر 500 اسٹوڈنٹس ہیں اور اس میں سے ہم نے 75 چوز کرنے ہیں, تو ہر کلاس میں سے پھر جا کے اگر ہر کلاس جو ہے نا وہ 100 اسٹوڈنٹس کی ہے تو اس میں سے پھر ہم نے کتنے چوز کرنے ہیں وہ اسی حساب سے اس کا ریشو بنے گا. سو یہ فیلڈ میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے ایک ایزی میتھڈ ہے, فیلڈ میں ایزیلی اپلائی ہو جاتا ہے. اور if there is unrecognized trend in the sample frame, the systematic sample ensure coverage of the spectrum of unit. اگر ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا کہ سمپل رینڈم سیمپلنگ میں ہم سے کہیں رینڈمائزیشن میں یا کہیں ایکول چانس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسٹیک ہو سکتی ہے, تو یہ جو سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ ہے یہ اس کو ختم کر دیتا ہے, کیونکہ یہ کور کر لیتا ہے وہ تمام جو یونٹس ہیں ان کو, اور ایک سسٹمیٹک رینڈم انٹیجر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کے بیس پہ ہم جو ہے نا وہ سیمپل یونٹس اٹھا سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس کی یہ ہے کہ ویریئنس کین ناٹ بی اسٹیمیٹڈ انلیس ازمپشنز آر میڈ. ہمیں اگر اپنے پاپولیشن کے بارے میں پہلے سے آئیڈیا نہیں ہے بہت ان ڈیپتھ, تو ہمارے پاس ازمپشنز نہیں ہوں گے, تو جب ہم اس میں سے سیمپل چوز کریں گے تو اس میں ویریبلٹی ہوگی, تھوڑی ویریئنس زیادہ ہوگی, تو ہم ویریئنس کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اس بیس پہ ہم سیمپل چوز کریں گے تو کتنے ڈفرینسز ہوں گے امانگ دا سبجیکٹس یا امانگ دا یونٹس. تو اسی لیے ویریئنس کی اسٹیمیشن اس میں تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم پہلے سے ازمپشنز نہ بنا لیں. ہمارے پاس پہلا نمبر جو ہوتا ہے, جیسے میں نے 7 کا ذکر کیا کہ ہم ہر 7واں انڈیویجول اٹھائیں گے, وہ ایک رینڈم نمبر ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس کیلکولیشن سے آتا ہے. اگر یہ رینڈم نہیں ہوتا تو اس کو پھر ہم سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ نہیں کریں گے, اس کو ہم سسٹمیٹک نان رینڈم سیمپلنگ کہیں گے. اس میں رینڈمائزیشن پھر نہیں ہوگی. ایک ایگزامپل اور ڈسکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ if a systematic sample of 500 students were to be carried out in a university with an enrolled population of 10,000, the sampling interval would be 20. مثال کے طور پہ 10,000 لوگ ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں سے ہم نے 500 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے, تو ہم 10,000 کو ڈیوائڈیڈ بائی 500 کریں گے تو ہمارے پاس جو انٹیجر آتا ہے وہ 20 آئے گا. اب یہ جو جتنے بھی 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم ایک سیکوینشل نمبر دیں گے, ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چوز کریں گے, اور اس سٹارٹنگ پوائنٹ سے ہم کہیں گے کہ بٹوین 1 to 20 اس میں سے ہم نے چوز کرنا ہے کوئی بھی رینڈملی ایک بندہ. سو اف دس نمبر واز 9, ہم کہیں کہ بھائی 20 لوگوں کا ایک انٹرول آیا, اب ان 20 لوگوں میں سے بھی ہم کوئی رینڈملی اٹھا سکتے ہیں. ہم کہیں کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے ہم ہر 9th پرسن اٹھا لیتے ہیں, 20 لوگوں کی جو لسٹ بنے گی. سو ہم ہر 9 اسٹوڈنٹ اس لسٹ میں سے اٹھائیں گے اور پھر نیکسٹ 20 اسٹوڈنٹس کی ایک انٹرول کو اٹھائیں گے, اس میں سے 9th نمبر پہ جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو اٹھائیں گے. سو اگر یہ لسٹ بن گئی تو یہ تو پھر سمپل ہے نا کہ پہلے 20th میں 9th آ رہا ہے, پھر نیکسٹ اس میں جو ہے 29, پھر نیکسٹ میں 49, پھر نیکسٹ میں 69, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ نمبرز بنیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک رینڈم سیمپل ہے. دا نیکسٹ ون از اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. جس طرح نام سے ظاہر ہے اسٹریٹیفائڈ, تو اسٹریٹیفائڈ مطلب اسٹریٹا ہم کیا کہتے ہیں گروپ کو,
یا پارٹیشن کو. اس کی ٹیکنیک کیا ہے پڑھ لیتے ہیں اس کو تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے. یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے جس میں ہم پاپولیشن کو پارٹیشن کرتے ہیں اور اس کو سب پاپولیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر گروپ کو اسٹریٹا کہا جاتا ہے. The strata should be mutually exclusive and collectively exhaustive in that every population element should be assigned to one and only one stratum and no population element should be omitted. ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو انڈیویجول ہے، جب ہم گروپس بنائیں گے، یہ اسٹریٹا بنائیں گے، تو ایک انڈیویجول ایٹ اے ٹائم صرف ایک گروپ کا ممبر بن سکتا ہے، وہ دوسرے گروپ میں نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 100 لوگ ہیں تو ہم نے 5 گروپ بنائے، 5 اسٹریٹا بنائے، تو 20 لوگوں کے گروپس بنائے، تو ہر گروپ میں ایک انڈیویجول ایٹ اے ٹائم صرف ایک گروپ کا ممبر ہوگا، وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ ایلیمنٹس آر سلیکٹڈ فرام ایچ اسٹریٹم بائی اے رینڈم پروسیجر. اب ہم نے ہر گروپ سے ایلیمنٹس کو سلیکٹ کرنا ہے رینڈملی. یوزولی اب دوبارہ ہم نے سمپل رینڈم سیمپلنگ کا میکینزم اپلائی کرنا ہے. The sampling frame comprises groups or strata with certain characteristic and a sample of units are selected from each group or stratum. تو 2 سٹیپس ہو گئے. پہلے آپ نے پورے پاپولیشن کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا یا سب پاپولیشن میں ڈیوائڈ کیا، پھر سب پاپولیشن میں ہر گروپ پہ آپ نے سمپل رینڈم سیمپلنگ کا میکینزم اپلائی کرنا ہے اور اس کے بیس پہ ہر گروپ سے لوگوں کو چوز کرنا ہے اور پھر کمبائن سیمپل اس کا بنانا ہے. تو یہ 2 سٹیپس کا پروسیجر ہے اور اس کو اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کی یہ ہے کہ اٹ اشورز دیٹ سرٹن سبز گروپ آر ریپرزینٹیڈ ان اے سیمپل. چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ایون ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک کے بیس پہ جو بنتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سیمپل کا حصہ بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ اگر ہم ریلیجن کے بیس پہ چھوٹے وہ سب گروپس بنائیں کہ مسلمز کا ایک اسٹریٹا ہو، کرسچنز کا دوسرا ہو، ہندوز کا تیسرا ہو، پھر سکھس کا 4تھ ہو، اور اس کے علاوہ جو باقی جو مذاہب ہے ان کا ایک کمبائنڈ اسٹریٹا بنا لیں، تو اس طریقے سے ہم نے ہر سب گروپ سے ریپرزنٹیشن اٹھانی ہے. تو سب کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس طرح کے سیمپل میں. And it allows investigator to estimate parameter in different strata. اگر انویسٹیگیٹر یا ریسرچر چاہے تو ہر سب گروپ کے اندر ڈفرینٹ پیرامیٹر انڈیویجولی بھی وہ اسٹڈی کر سکتا ہے. یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ریسرچر کو ہر سب گروپ الگ الگ اویلیبل ہوتا ہے، تو اگر اس کو وہ الگ الگ اس کے کریکٹرسٹک کو یا پیرامیٹرز کو اسٹیمیٹ کرنا چاہیں تو وہ اس میں سے اٹھا سکتا ہے. اس کی یہ ہمیں ہیلپ یہ اس طرح کرتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک پریسائز اسٹیمیٹ ملتی ہے پیرامیٹرز کی، کیونکہ جو انڈیویجول اسٹریٹا یا انڈیویجول گروپ ہوتا ہے نا وہ ہوموجینس ہوتا ہے. مطلب ایک گروپ میں سملر لوگ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہم نے بنا لیا ایتھنک بیسس پہ، جیسے پنجابی کلچر کا، پھر پٹھانوں کا، پھر بلوچیوں کا، پھر سندھیوں کا، اور اس طریقے سے 4 گروپس بنے. تو جو سندھیوں کا گروپ ہے نا تو وہ ہوموجینس ہوگا کیونکہ ان سب کی کلچرل ویلیوز اینڈ کلچرل کریکٹرسٹک سیم ہوگی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس اگر کچھ اسپیسیفک پیرامیٹر جو اس پریسائز طریقے سے ہم نے اس گروپ میں دیکھنے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے ایزیلی مل جاتے ہیں کیونکہ گروپ میں ہوموجینٹی ہوتی ہے. نیکسٹ از the strata of interest can be sampled more intensively. جو گروپس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ویریئنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ویریئنس کو کم کر کے پھر ہر انڈیویجول اسٹریٹا جس کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس کو ہم جو ہے انٹینسیولی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کر کے اس کو پریسائزلی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور یہ ایزیلی بھی ایڈمنسٹریٹو ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہیں کہ یہ ایزیلی مینیجیبل ہے اس طرح کا سیمپل جو ہے. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں اگر ہمارے پاس جب پاپولیشن کو سب پاپولیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹریٹا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو پریسیجن لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یونٹس ہر گروپ کے اندر یونٹ بہت کم ہو تو پریسیجن
کم ہو جاتی ہے. ہم پھر چونکہ ہوموجینٹی تو ہوتی ہے لیکن اس میں ویریشن بہت زیادہ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی جو ہے پھر اس میں ہم پریسیجن ہمارے پاس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کے لیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک اسٹڈی ہے جس میں ڈرگ ٹرائل ہو رہا ہے ہائپر ٹینشن کے لیے, تو وہ تمام کلائنٹس جو ایلیجبل ہے اور پاپولیشن کا حصہ ہے تو ان کی لسٹ ہم لیتے ہیں. اس کو ہم جو ہے جیسے ہائپر ٹینشن کے بیس پہ وہ تمام کلائنٹ جن کو ہائپر ٹینشن ہے اور کلینک میں آتے ہیں ریگولرلی, ان کی لسٹ ہم نے اٹھائی اور ان کے گروپس بنا لیے, اسٹریٹا بنا لیے. کس بیس پہ؟ مائلڈ ہائپر ٹینشن, ماڈریٹ ہائپر ٹینشن اور سیویئر ہائپر ٹینشن, 3 لسٹیں بنا لی. اور اس میں سے پھر ہم نے سمپل رینڈم سیمپلنگ کا یا سمپل سب سیمپل ہم نے اٹھانے ہیں. جیسے مائلڈ سے ہم نے اگر 100 لوگ ہیں 50 حصے اٹھائیں, 50 حصے اٹھائیں اور 50 حصے اٹھائیں, تو ہمارے پاس ہر گروپ کی ایکول ریپرزنٹیشن آ گئی اور ایک کمبائن سیمپل بن گیا اور ہر اسٹریٹا سے ہم نے سلیکشن کر لی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ بنتا ہے. اس طرح کے یہ جو سیمپل میتھڈ ہے ہمارے پاس جو ایپیڈیمیولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ایکسٹینسولی جو ہے وہ پیٹرنس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ڈیزیزز کے یا ڈرگ ٹرائلز یا بہت سارے ایسی چیزیں, تو اس میں یہ یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈائٹری انٹیک ایڈولسنس میں کیا ہے, کیسی ہے, تو ہم جو ہے ایج گروپ کے حساب سے ایڈولسنس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1, ایڈولسنس ایج جو ہے وہ 11 سال سے لے کر 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ایڈولسنٹ ایج کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم 3 گروپ بناتے ہیں, 11 سے 13 سال, 14 سے 16 سال اور 17 سے 19 سال, 3 سال کا یہ ایک گروپ ہم بنا لیتے ہیں. تو جب ہم نے ایج کے حساب سے اسٹریٹیفیکیشن کی, پھر ہم اس کو فردر بھی اسٹریٹیفائی کر سکتے ہیں نیکسٹ بائی جینڈر, جیسے میل ہیں ایڈولسنس یا فیمیل ایڈولسنس. اب ہم ان کی لسٹیں اچیو کرتے ہیں اسکول سے, ان کی لسٹیں ہم لے لیتے ہیں اسکول سے اور اس کو رینڈملی اس میں سے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جو ہم نے 2 طرح کے اسٹریٹیفیکیشن کیے ہیں, ایج وائز بھی اور جینڈر وائز بھی, اور اس میں سے ہم اپنا سیمپل جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں اور پھر ان کو میجر کرتے ہیں فار ڈائٹری انٹیکس. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کا جو ہے ایک طریقہ ہے. دا 4th ون از کالڈ کلسٹر رینڈم سیمپلنگ. کلسٹر سپوز کر لیں ایریا کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ The population is first divided into mutually exclusively groups of element called cluster. ہم پاپولیشن کو ایسے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جو میوچولی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں. مطلب اگر ایک ایلیمنٹ ایک گروپ کا پارٹ ہے تو وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ پنجاب کے ہم ڈسٹرکس کو لے لیں, پنجاب کو ڈیوائڈ کیے ہیں ڈسٹرکس کی بنیاد پہ, تو یہ کلسٹر ہے. ہر گروپ جو ہے وہ کلسٹر ہے ایک. اب جس کے پاس جس ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہو سکتا ہے تو وہ دوسرے ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل نہیں بنا سکتا. تو یہ میوچولی ایکسکلوسیونیس ہو گیا. آئیڈیلی ایچ کلسٹر از اے ریپرزینٹیٹیو اسمال اسکیل ورژن آف دا پاپولیشن. ہمارے پاس جو ہر کلسٹر ہوتا ہے نا, جیسے ہر ڈسٹرکٹ ہے, وہ ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے پورے پنجاب کا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈویژنل ایریاز یا جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ اس میں ہیٹروجینس گروپس ہیں, اس میں ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈس کے لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن اسٹل دے آر ریپرزینٹنگ پنجاب. یہ ہم مثال لے سکتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب کلسٹرز ہم نے بنا لیے پھر ہم ایک اپلائی کرتے ہیں سمپل رینڈم سیمپلنگ کا میتھڈ ہر کلسٹر پہ. ہر کلسٹر سے ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کا میکینزم اپلائی کرتے ہوئے ہم اس سے پارٹیسپینٹ چوز کرتے ہیں اور جو تمام ایلیمنٹس ہم نے چوز کیے ہوتے ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک سیمپل بناتے ہیں. تو اسٹریٹیفائڈ اور کلسٹر کا میکینزم آلموسٹ سیم ہی ہے.
ہاں یہ ہے کہ یہ کلسٹر سیمپلنگ جو ہے یہ ہم کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کے بیس پہ کرتے ہیں. اس میں جیسے ہم نے پاپولیشن کو کسی کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ کیا تھا، کلچر ہو گیا، ایج ہو گیا، یا پھر جینڈر ہو گیا، یا پھر ڈیزیز کنڈیشن ہو گئی، تو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ. لیکن کلسٹر رینڈم سیمپلنگ میں ہم جو ہے بنیادی طور پہ سپوز کر لیں کہ ہم جو ہے ریجنز کے حساب سے اٹھاتے ہیں. اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ The entire sampling frame need not to be enumerated in advance, just the clusters once identified. ہم نے تمام لوگوں کی ایک سیمپلنگ فریم نہیں بنانی، پہلے ہم نے کلسٹرز بنانے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے پنجاب کے پاپولیشن کو ڈسٹرکٹس کے حساب سے اٹھایا، اور پھر ہم نے کہا کہ اگر پنجاب میں مثال کے طور پہ 40 ڈسٹرکٹس ہیں تو 40 میں سے ہم 15 ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو چوز کریں گے. ہم پورے پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹ سے نہیں اٹھائیں گے، وہاں پہ اسٹریٹیفائڈ میں تو ہر اسٹریٹا سے اٹھا رہے تھے نا. یہاں پہ ہم پہلے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کلسٹرز میں، پھر ان کلسٹرز میں سے اسپیسیفائی کر لیتے ہیں کچھ کلسٹرز کو، اور ان کلسٹرز سے پھر ہم ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارے پاس پورے پاپولیشن کا سیمپلنگ فریم نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ کلسٹرز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پھر کلسٹر سے جو ہے نا ہم چوز کر لیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا اکنامیکل ہے ان ٹرمز کہ آپ کی ریسورسز ویسٹ نہیں ہوتے جب آپ سمپل رینڈم سیمپلنگ اس میں اپلائی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پورے پنجاب سے کچھ ہی ڈسٹرکٹ اٹھا کے اس میں سے سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے، تو مثال کے طور پہ پھر ہماری ٹائم اور کاسٹ سیونگ دونوں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو سیمپل آتا ہے وہ ایک ایکوریٹ ریپرزنٹیٹیو سیمپل ہوتا ہے. جبکہ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اس میں پریسیجن لاس ہو جاتا ہے، چاہے وہ ویریئنس کے حساب سے ہی کیوں نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، وہاں سے اور وہاں پہ کسی ایک اسپیسیفک ایتھنک گروپ کی جو ہے نا وہ آبادی ہے، تو ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جائے گی. اور وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے یا پھر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر ویریئنس بڑھ جاتا ہے اور پریسیجن کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈینٹل کیریز کا پریسیجن اسکول چلڈرن میں کتنا ہے، تو ہم نے اسکولز کا جو ہے کیچمنٹ ایریا وہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور اسکولز کے اندر تمام کلاس روم جو اسکول کے اندر ہوتے ہیں ان کو چوز کرنا ہوتا ہے، ان کی لسٹ بنانی ہوتی ہے. پھر ہم رینڈملی سیمپل کے ذریعے کلاس رومز سلیکٹ کرتے ہیں ایک اسکول کے اندر، اور پھر اس میں سے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ایک کلسٹر میں ہوتے ہیں ان کو ڈینٹل کیریز کے لیے چیک کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے جہاں پہ 15 کلاس رومز ہیں، اور ہم اس میں سے 5 کلاس روم کو سلیکٹ کریں، اور ان 5 کلاس روم میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو ڈینٹل کیریز کے لیے اسیس کیا جائے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ سیمپل سلیکٹ کیا جاتا ہے کلسٹر رینڈم سیمپلنگ میں. The last one in probability sampling is multi-stage random sampling. دیکھیں یہ بھی رینڈم سیمپلنگ ہے، لیکن جیسے نام سے واضح ہے یہ ملٹی سٹیج ہے، اس میں ملٹیپل سٹیجز پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اس میں سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلسٹرز سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر ان میں سے سب کلسٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس میں سے جو ہے نا وہ فردر بچوں کو یا پارٹیسپینٹ کو چوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسکولز کی ہم اگزامپل لے لیں تو ہم کہیں کہ ایک یونین کونسل میں یا سپوز کر لیں 10 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں جتنے بھی اسکولز ہیں ان اسکولز کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ان کا کلسٹر. اب وہ اسکولز جب سلیکٹ کیے ہیں تو ان کے وہ ہائی اسکولز بھی ہیں، پرائمری بھی ہیں، مڈل بھی ہے. پھر ہم نے کہا کہ ہمیں صرف پرائمری کلاسز کے بچے جو ہے نا وہ چوز کرنے ہیں، تو رینڈملی ہم نے ہر اسکول میں سے پرائمری کلاس کے 2 کلاس رومز سلیکٹ کر لیے. یہ سیکنڈ سٹیج ہے. تھرڈ سٹیج میں یہ ہے کہ ہر پھر کلاس روم جو ہم نے پرائمری کلاس کا سلیکٹ کیا ہوتا ہے
اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ بچے جن کی عمر 8 سال سے زیادہ اور 13 سال سے کم ہو ان کو ہم نے چوز کرنا ہے. تو یہ تھرڈ سٹیج ہے جس میں ہم نے اسپیسیفائی کیا ان کو ایج گروپ کے حساب سے. سو یہ ملٹی سٹیج ہے کہ ہم نے پہلے سٹیج میں اسکولز کو سلیکٹ کیا, ایک ایریا کے حساب سے اس کے کلسٹرز بنائے, گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے بھی بنا سکتے ہیں. پھر اس میں سے ہم نے پرائمری کو فوکس کیا, پرائمری کے اندر بھی ہم نے پھر ایج کے حساب سے. تو یہ ملٹی سٹیج رینڈم سیمپلنگ کہلاتا ہے, اس طرح کا جو میکینزم ہوتا ہے. اب تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے کہ رینڈم سلیکشن اور رینڈم اسائنمنٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اس میں فرق کیا ہے. دیکھیں رینڈم سلیکشن کا مطلب کیا ہے کہ پاپولیشن کا ہر فرد, ہر ممبر, اس کو ایکول چانس ہوتا ہے کہ وہ سیمپل کا پارٹ بن سکے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہمارے پاس سبجیکٹ سلیکشن ہوتی ہے یا پارٹیسپینٹ سلیکشن ہوتی ہے وہ رینڈم ہوتی ہے, اور یہ رینڈمائزیشن ہمیں ہیلپ کرتی ہے سیمپل کو چوز کرنے میں یا پارٹیسپینٹس کو چوز کرنے میں کہ وہ ایکچولی کس طرح اسٹڈی کا پارٹ بن سکتا ہے. جبکہ رینڈم اسائنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی ہر ممبر جو سیمپل کا ہوتا ہے اس کو ایکول چانس ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹل گروپ کا یا کنٹرول گروپ کا پارٹ بن سکے. رینڈم سلیکشن میں تو ہم سیمپل سلیکٹ کر رہے تھے نا, اب جب ہم نے سیمپل مثال کے طور پہ سلیکٹ کر لیا, پھر ان کی اسائنمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے سیمپل کے 2 گروپس بنانے ہیں, ایک ایکسپیریمنٹل ہے اور ایک کنٹرول ہے. تو یہ رینڈم اسائنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم رینڈملی سیمپل کے جو پارٹیسپینٹس ہیں یا انڈیویجولز ہیں وہ ہم اس کو ایدر ایکسپیریمنٹل گروپ میں یا کنٹرول گروپ میں ڈالیں. And the second thing is random assignment allows for individual differences among the test participant to be averaged out. Both the study group and control group must have similar characteristic, otherwise you will get a bias. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب ہم رینڈملی اسائنمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹ ہے وہ سملر کریکٹرسٹک کے وہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں بھی ہوتے ہیں اور کنٹرول گروپ میں بھی ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا خاص ڈفرینس نہیں آتا جس کی وجہ سے بائسنس نہیں ہوتی. اگر تو ان کی کریکٹرسٹک جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی, ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ میں بالکل الگ الگ کریکٹرسٹک والے ہیں کہ آپ نے ایکسپیریمنٹل میں سارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ڈال کے ان کو کوئی کورس کرا رہے ہیں اور کنٹرول میں آپ بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگوں کو رکھ کے آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں ایز اے اسٹینڈرڈ, تو وہ پھر آپ کے پاس بائس ہوگا اور اس میں آپ کے پاس صحیح ریزلٹس نہیں آئیں گے. جو ہمارے پاس رینڈم اسائنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم ایز اے ریسرچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا گروپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہوگا اور کون سا کنٹرول ہوگا. مطلب ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے 8ویں کلاس کے 8 گریڈر ہیں اور ٹوٹل پاپولیشن ان کی 200 ہے. اب آئی کیو کے حساب سے ہم نے ان کی گروپنگ بنائی ہے. 40 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا ہائی آئی کیو اسٹیٹس ہے, 120 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کا آئی کیو ایوریج ہے, اور 40 ایسے ہیں کہ جن کا لو آئی کیو سکور ہے. ٹھیک ہے, یہ سکور کی بنیاد پہ ہے. یہ ہم نے رینڈملی جو ہے نا ان کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیا. پھر ان سے ہم رینڈم سلیکشن کرتے ہیں. 30 لوگ ان سے اٹھا لیے جو ہائی آئی کیو والا گروپ ہے, 30 اسٹوڈنٹس ہم نے ان سے اٹھا لیے جو ایوریج آئی کیو والے ہیں, اور 30 اسٹوڈنٹس ہم نے لو آئی کیو والے سے اٹھا لیے. تو تینوں کی ایکول ریپرزنٹیشن آ گئی اور یہ ہمارے پاس 3 کلسٹرز یا اسٹریٹاز بن گئے, اور یہ رینڈم سلیکشن کے تھرو ہے. اب ہم نے اس میں سے رینڈملی اسائن کیسے کرنے, ہم نے اس میں سے 2 گروپس بنائے, 15 اسٹوڈنٹ گروپ اے اور 15 گروپ بی کے. اس میں بھی 2 گروپ بنائے اور اس میں بھی گروپ بنائے 2, اور اس میں سے ہم 15 اسٹوڈنٹ اس سے, 15 اس سے وائٹ والے اور 15 اس سے یہ گروپ جو تھرڈ گروپ ہے. جو وائٹ گروپ ہے ان کو کمبائن کر کے 45 اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ بنا لیا, اور جو ہمارے پاس لائٹ براؤن کلر کا جو گروپ ہے
ان کے 15 اسٹوڈنٹ ہر گروپ سے کمبائن کر کے 45 کا ایک الگ گروپ بنا لیا. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں تینوں جو آئی کیو اسکور کے ڈفرینٹ گروپ بنے ہوئے تھے اس میں سے اسٹوڈنٹ ہے ایکول اماؤنٹ کے ہیں اور کریکٹرسٹک ان کی میچ کر رہی ہے. تو اس میں اب بائسنس نہیں ہو سکتا. تو یہ جو فرسٹ سٹیج ہے کہ جس میں ہم نے ہر گروپ سے 30 اسٹوڈنٹ اٹھائے، اس کو کہتے ہیں رینڈم سلیکشن، یہ سیمپلنگ ہے. اور سیکنڈ سٹیپ آف سیمپلنگ میں ان کی رینڈم اسائنمنٹ کرنی ہے. تو ہم نے ہر گروپ سے 15 اسٹوڈنٹ مکس کر کے ایک گروپ میں ڈالیں اور 15 دوسرے گروپ میں ڈالیں تاکہ ان کی کریکٹرسٹک میچنگ ہو اور بائسنس سے ہم بچ سکیں. یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے رینڈم سلیکشن کا اور رینڈم اسائنمنٹ کا. نیکسٹ لیکچر میں ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ پہ بات کریں گے. ابھی کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.